کریں گے تو آپ کا جو پروگرام ہے اس کی سکرین پر چینی انجینئرز کا لفظ نظر نہیں آنا چاہیے. اس کو آپ کر دیں غیر ملکی انجینئرز. میں نے کہا بھائی ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد چینی سفارت خانے میں گیا, اظہار افسوس کیا. ملک کا وزیر داخلہ جو ہے اس واقعے کے بعد چینی سفارت خانے گیا, اس نے افسوس کیا. اور ٹی وی چینلز پر خبریں چل گئی ہیں, پوری دنیا میں سب کو پتا ہے کہ چینی انجینئرز پر حملہ ہو گیا. لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں, آپ نے یہ چینی انجینئرز کا لفظ استعمال نہیں کرنا. اس سے جو ہے ملک میں جو ہے وہ سراسیمگی پھیلتی ہے, افراتفری پھیلتی ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ملک میں انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں. اب حملہ تو ہم نے نہیں کیا, ہم تو صرف اس حملے کو رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں. اور مذمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بشام میں جو چینی انجینئرز پر حملہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن جناب یہ لفظ جو ہے آپ کے اسکرین پر نظر نہیں آنے چاہیے. اس کے بعد جناب دفتر خارجہ نے بھی اس کی مذمت کر دی. تمام جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اپنی پریس ریلیز میں, اپنے بیان میں چینی انجینئرز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. صرف یہ پاکستان کا ایک واحد طبقہ ہے صحافی, ان کو کہا گیا کہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے. تو کسی نے وہ بات مان لی, کسی نے وہ بات نہیں مانی. تو میں اس کے بعد بڑی دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے, یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ خود تو اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے چینی انجینئرز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کہنا ہے غیر ملکی باشندے. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے اس میں کسی نے یہ ڈکٹیشن قبول کی اور کسی نے نہیں کی, اور اس کے بعد کیونکہ دفتر خارجہ جو ہے اس کی بھی سٹیٹمنٹ میں چینی انجینئرز آ گیا تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا. لیکن یہ جو ایڈوائس تھی یا حکم نامہ تھا یہ میرے دل پہ نقش ہو گیا, اور میں اس کی آپ کو بہت سی مثالیں بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کیوں اتنی سینسرشپ کا شکار ہے, اور کیوں میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ جو بات اپنے ٹی وی چینل کی سکرین پہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ یوٹیوب چینل پہ آ کے بات کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوتے تھے کہ جی آپ نے فلاں سیاستدان کا انٹرویو کرنا ہے اور فلاں کا نہیں کرنا, اور اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان کا یا مریم نواز کا انٹرویو کر لیا ہے یا آصف زرداری کا انٹرویو کر لیا تو وہ آن ایئر نہیں جائے گا. کیوں جی, یہ تو انڈر ٹرائل ملزمان ہیں, اور جو فلاں صاحب ہیں جی ان کی شکل جو ہے وہ حکومت کو پسند نہیں ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے تھے. جب عمران خان کے دور حکومت میں پیمرا نے حکم نامہ جاری کیا کہ جی نواز شریف صاحب کا نہ کوئی بیان چلے گا, نہ تصویر چلے گی, نہ ویڈیو چلے گا, ہم نے اس کی مذمت کی. اب تو پیمرا نے کوئی ایسا حکم نامہ جاری بھی نہیں کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم عمران خان صاحب جو ہیں ان پر اگر تنقید بھی کرنی ہو تو نہ ان کی تصویر دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اوتھ لیتے ہیں بطور وزیر اعظم, اور کسی ٹی وی اینکر نے یا کسی نیوز اینکر نے اپنے پروگرام میں بتانا ہے جی کہ آج تک پاکستان میں اتنے پرائم منسٹر آئے اور اتنے چلے گئے, تو اس کے لیے اب انہوں نے سب کی تصویریں دکھانی ہیں. تو آپ لیاقت علی خان سے لے کے اور شہباز شریف تک آپ سب کی تصویر دکھائیں گے, عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے. اب یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ اس سلسلے میں کسی عدالت نے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا, کوئی پیمرا کا حکم نامہ نہیں ہے, لیکن ایک ان ریٹن ایڈوائز ہے, ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے, اور ہم یہ کام جو ہے کرنے پہ مجبور ہیں کہ جناب اگر آپ نے نوکری کرنی ہے اپنے ٹی وی چینل پہ تو عمران خان کی تصویر اور عمران خان کی ویڈیو نہیں دکھانی. ہاں کچھ ہم جیسے گستاخ جو ہیں وہ اتنا کر دیتے ہیں کہ ان کا نام لے لیتے ہیں, لیکن تصویر نہیں دکھا سکتے. تو اس سے کیا کوئی عمران خان کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا تو خیال ہے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ ان کو فائدہ ہوا ہے. اور یہ اس قسم کی پابندیاں لگا کے ان کو مظلوم بنایا گیا اور ان کی پاپولرٹی میں اضافہ کیا گیا. اب عدالت جو ہے اس میں اگر آپ جائیں گے, جیسا کہ بہت سے لوگ گئے عدالت میں, تحریک انصاف بھی عدالت میں گئی, اور عدالت نے کہا کہ جی یہ جو پابندی ہے یہ غیر ضروری ہے. حکومت نے بھی جا کے عدالت میں کہہ دیا جی کوئی پابندی نہیں ہے. جب بھی کسی وزیر اطلاعات سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن پابندی تو ہے. تو یہ جو ایک کنفیوزڈ
ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے, ایک کنفیوزڈ ریاست بنائی جا رہی ہے, جس میں کہ جو وقت کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ عمران خان کی تصویر اور ویڈیو دکھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ٹی وی چینل نہیں دکھا رہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو کسی اور کی ہے. تو یہی مسئلہ ان جج صاحبان کا بھی ہے, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم آئین اور قانون کے تحت اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت ہو رہی ہے, اور اس کا انہوں نے اشارہ بھی کیا. اور یہ کیوں جج صاحبان جو ہیں یہ کیوں خط لکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں؟ کیا یہ ان کا صرف ذاتی مسئلہ ہے؟ ایک اور بھی مثال دیتا ہوں میں. اب پاکستان کا تقریباً ہر پڑھا لکھا شہری جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, اور ایکس جو ہے اس پر پاکستان میں 2-2.5 مہینے سے پابندی ہے, جس کو پہلے ٹویٹر کہتے تھے. تو سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے کو اٹھایا اور حکومت سے پوچھا جی کہ یہ بتائیں کہ آپ نے ایکس پر پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ حکومت نے کہا جی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن پابندی تھی. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ, پھر جناب پشاور ہائی کورٹ, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ, ہر جگہ پہ حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ جی کوئی پابندی نہیں. پھر کافی دن کے بعد حکومت کہتی ہے ہاں جی ہاں ہم نے پابندی لگائی تھی, ہمیں کچھ سیکورٹی ایجنسیز نے بتایا تھا جی کہ جو ایکس ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اور تو اس کے بعد عدالت نے کہا اس پابندی کو ختم کریں. پابندی ابھی تک ختم نہیں ہوئی. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وی پی این لگائے بغیر آپ کا جو ایکس ہے, آپ کا ٹویٹر ہے, وہ کام نہیں کرتا. تو اب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب پابندی ختم کریں, کیونکہ اس سے نہ صرف ایک عام شہری کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, لوگوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے تو بہت سے لوگ اپنا بزنس بھی چلاتے ہیں. تو جب عدالت یہ دیکھے گی کہ ہمارے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو عدالت پھر کیا کرے؟ عدالت کہتی ہے جی کہ آپ فلاں شخص کو ایم پی او کے تحت گرفتار نہیں کریں گے, اس کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے. عدالت پھر اس بندے کی ضمانت کرتی ہے اور کہتی ہے اس کو آپ نے ایم پی او کے تحت گرفتار نہیں کرنا, وہ پھر گرفتار ہو جاتا ہے. تو پھر عدالت وہ جو گرفتار کرنے والا جو سرکاری افسر ہے جس کے حکم پہ گرفتار ہوتا ہے, ڈی سی, عدالت اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرتی ہے. تو کیا ہوتا ہے جی, سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرنے والے جج کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور ڈی سی صاحب کو سپورٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں.